آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا، سب سے پہلے تو یہ کہ رمضان کے حوالے سے، تو میں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسے گزرتا تھا، کیونکہ ہم نے ان کو ہی آئیڈیلائز کرنا ہے، انہوں نے جیسا رمضان گزارا یا روزے کی حالت میں وہ کیا ایسے اعمال کرتے تھے جو ہم اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جیسے ہماری بہن بھی بات کر رہی تھیں کہ آج 7واں روزہ ہے، بڑی تیزی سے رمضان گزرتا جا رہا ہے، جی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کتنی برکات والا مہینہ ہے تو وہ یہ تمنا کریں کہ سارا سال ہی رمضان ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو یقیناً جو روزے رکھنے والے لوگ ہیں وہ تو ہر دن کے گزرنے کے بعد افسردہ ہو جاتے ہیں کہ ایک رمضان کا دن اور بیت گیا۔ آپ نے جو پوچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ماہ رمضان میں معمول خاص طور پہ کیا ہوتا، تو صحیح بخاری شریف کی حدیث کا میں مطالعہ کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سید المفسرین بھی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں، سید المفسرین ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیر کے کاموں میں سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ سخی تھے خیر کے حوالے سے۔ اور خیر صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کی پیسے کے ساتھ مدد کر دینا، بلکہ جس اعتبار سے بھی اس کو ضرورت ہے اس کی ضرورت پورا کرنا، یہ خیر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیر کے حوالے سے سب سے زیادہ سخی تھے۔ آپ فرماتے ہیں خاص طور پہ ماہ رمضان المبارک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت اور بھی زیادہ تیز ہو جایا کرتی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے آتے، تو حضرت جبریل ماہ رمضان میں کب حضور کے پاس آتے؟ حدیث پاک کے لفظ ہیں کل لیلۃ فی رمضان، رمضان کی ہر رات میں جبریل حضور کے پاس آیا سبحان اللہ، حتیٰ ینسلخ، یہاں تک کہ ماہ رمضان گزر جاتا۔ اب جب جبریل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبریل کے ساتھ قرآن کی دہرائی فرمایا کرتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کو دور کہتے ہیں۔ اور آج بھی جو قرآن سنانے والے یا قرآن سننے والے حفاظ ہوتے ہیں وہ آپس میں دور کرتے ہیں، اور حفاظ کا یہ ایکسپیرینس ہے کہ اگر 10 بار بھی قرآن پاک پڑھا جائے تو اتنا یاد اور مضبوط نہیں ہوتا جتنا ایک بار دور کر لینے سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دور کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ کیا بات، سبحان اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دور کیوں کیا؟ کیا اس لیے کہ حضور کوئی قرآن مضبوط ہو جائے، یاد ہو جائے؟ نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسى، اے محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے، سبحان اللہ، الا ماشاء اللہ، مگر جتنا اللہ نے چاہا۔ تو اب جب اللہ کہہ رہا ہے کہ محبوب ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں، تو وہ اس لیے تو دور نہیں کر رہے کہ تاکہ مضبوط ہو جائے اور یاد ہو جائے، بلکہ حضور کا دربار تو وہ ہے، اس دربار میں اگر کوئی بھولنے والا آ جائے تو حضور اس کا قوت حافظہ مضبوط کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا انی اسمع منک حدیثا کثیرا فانساہ، آقا میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، آپ کی بڑی ساری حدیثیں سنتا ہوں لیکن میں بعد میں بھول جاتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کی خوراک بہتر نہیں ہے، خوراک بہتر کرو، بادام روغن کانوں میں سر میں ڈالو، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابسط رداءک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ۔ آپ فرماتے ہیں فبسطت ردائی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چادر بچھا دی، فغرف بیدی فیہ ثلاثا، آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ چلو بھرا، مجھے نظر تو کچھ نہیں آیا، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو چادر بچھائی، حضور نے ایسے ہوا میں چلو بھر کے چادر میں ڈالی،
اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ یہ چادر اٹھاؤ اور کندھوں پہ لے لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پہلے جو کچھ سنتا تھا بھول جاتا تھا، لیکن جب سے سرکار نے کرم کے چلو بھر کے چادر میں ڈالے اور میں نے چادر اپنے کندھوں پہ اوڑھی ہے، فما نسیت حدیثا بعدہ، اس کے بعد میں حضور کی ایک حدیث بھی نہیں سبحان بھولا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور کی بارگاہ میں تو اگر کوئی قوت حافظہ کا آ کے سوال کرے تو حضور اس کو قوت حافظہ عطا کر دے، سبحان تو حضور خود کیسے بھول سکتے ہیں؟ اور جب اللہ بھی کہے سنقرئک فلا تنسا، اے محبوب ہم ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں، تو پھر حضور علیہ السلام جبریل سے قرآن کا دور ماہ رمضان میں کیوں کیا کرتے تھے؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی نظر آنے والی اپنی امت کے حفاظ پر تھی۔ حضور علیہ السلام چاہتے تھے کہ ماہ رمضان میں میری امت کے حفاظ اور قراء قرآن کا دور کیا کریں، ان کو ڈبل ثواب اور فائدہ پہنچے، ایک تو قرآن یاد ہو جائے گا، دوسرا مصطفیٰ کی سنت کا ثواب حاصل ہو جائے سبحان گا۔ اللہ، سبحان تو اللہ۔ حضور علیہ السلام کا یہ معمول تھا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب جبریل حضور علیہ السلام سے ملتے تھے تو حضور علیہ السلام کی خیر کی سخاوت اتنی زیادہ تیز ہو جایا کرتی تھی کہ جیسے بادل چلانے والی جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ جو ہوائیں آئی ہیں اب بادل آئے، اب بارش برسے گی۔ تو حضور علیہ السلام سے جب جبریل ملنے کے لیے آتے تو حضور کی خیر کی سخاوت اتنی تیز ہو جایا کرتے تھے کہ جیسے بارش برستی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بنجر زمین ہے، یہ زرخیز زمین ہے، یہاں پہ برسنا ہے یا یہاں نہیں برسنا ہے، بارش کا میਂਹ کا پانی ہر جگہ پہ برستا ہے۔ جب جبریل حضور سے رمضان میں ملنے کے لیے آتے، حضور کی خیر کا سخاوت کا انداز اتنا تیز ہو جایا کرتا تھا کہ اپنا تو اپنا جو پرایا بھی آتا تھا وہ بھی مالا مال ہو کے جایا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور علامہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔